کیا نام ہے بیٹا؟ کمبر. ان کے ابا سے کہا کیا نام ہے اس کا؟ کمبر. کیا معنی ہے کمبر کے؟ کہا حضرت علی کے غلام کا نام تھا. یہ معنی ہے، یہ معنی ہے. مثلا مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا نام ہے؟ عمران. کیا معنی ہے؟ کہا حضرت ابو طالب کا نام عمران تھا. تو معنی کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. یعنی عقیدت ہے اس وجہ سے جبکہ اس کا بھی اجر ہے. میں صرف آپ کے سامنے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی عمل کرے اس کے لیے اس بات کے لیے ذرا توجہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اجر تو بہرحال ملے گا. اگر کسی نے غدیر سے عقیدت رکھتے ہوئے یہ نام رکھا تھا کبھی مولا اس کو اجر دیں گے، لیکن مولا جو ہے باب علم ہے، مولا باب علم ہے، اور علی کا چاہنے والا علم سے عالی تھوڑی ہوگا. بھائی باب علم کا ماننے والا یا عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا یا بن چکا ہوگا یا سیکھنے کے مراحل میں ہوگا. اسلام پڑھے محمد علیہ. جو ابتداء میں آپ کے سامنے بات کر کی تھی کہ انسان اگر سیکھنا چاہے تو جانوروں سے سیکھ جاتا ہے، نہ سیکھنا چاہے تو بڑے بڑے عالم لا کر کے بٹھا دیجیے. نہیں سیکھنا اس نے، جب اس نے سوچ لیا کہ میں نے سننی نہیں ہے تو پھر آپ سنا کے دکھا دیں اس کو. جس نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، کوئی کرا سکتا ہے اس سے؟ کچھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے. باپ بیٹے سے بیٹا اگر کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا تو کرا لے گا اس سے. کیا کرے گا؟ زیادہ آپ کر دے گا، گھر سے نکال دے گا، یہی کرے گا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا. اس زبردستی اگر کرانے پہ آئے تو جب تک وہ نابالغ ہے تو شاید اس سے کرا دے. اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے کہ زور زبردستی بھی اس کو نماز پڑھوا رہے ہوتے ہیں، اور ہے بھی تاکید بھی ہے کیونکہ ابھی بچپن میں ابھی تھوڑا اس کو سختی کریں، زبردستی ہی صحیح اس کو مجلس میں لے کر کے آئیں، بٹھائیں اپنے ساتھ تاکہ وہ آداب سیکھے کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، مجلس کیسے سنی جاتی ہے. ممکن ہے وہ شور شرابہ کرے، بچہ نہیں کرے گا شور تو کون کرے گا؟ جب بڑے کر جاتے ہیں آپ دیکھ لیں اکثر ہو رہا ہوں کہ مجلس ہو رہی ہے وہ دوسرے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. جب بڑے ایسی حد تک کر لیتے تو بچے تو پھر بچہ ہے، تو اب وہ مجلس میں آئے گا تو سیکھے گا نا. تو آپ اس کو کریں ابتداءً اگر تھوڑی سختی کریں. مثلا یہ کہ کھانا بند کر دیں، یہ ہے روایتوں میں ہے کہ جو ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا تھا، پتہ نہیں صحیح کرتے تھے غلط کرتے تھے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے اس دن ناشتہ جو ہے 12 بجے ملتا تھا، یعنی اسکول سے آ جاؤ تو تب ملے گا اور ناشتہ ہی نہیں ملے گا. نہ پیسے ملے، جیب خرچی کے جو ہوتے تھے 2 روپے یا 1 روپیہ وہ بھی نہیں ملتا تھا، اور اسکول میں بھی بھوکے گئے ہوئے ہیں. اب جب آئیں گے واپس تو پھر آتے کے ساتھ ہی پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ایک سلوات پڑھے محمد علیہ. ایسا نہ ہو کہ دوپہر کا بھی کھانا چلا جائے. تو ایسی سختی ہونی چاہیے. لیکن جب وہ چھوٹا ہے اس کے بعد اس کو ذرا واچ کریں کہ اب یہ خود کر رہا ہے نہیں کر رہا. کیونکہ سختی اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں دین میں سختی نہیں. کیوں نہیں سختی؟ اس نے کہا ہے دین میں سختی نہیں. دین میں سختی اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ نے دین نہیں قبول کیا. جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ آزاد ہیں بالکل، جو چاہے کریں، خنزیر کھائیں یا بکرا کھائیں یا کچھ بھی کھائیں، رشوت لے نہ لے جو بھی کرنا کرتے پھر آپ. لیکن جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب جو ہے حرام کھانا چھوڑنا پڑے گا. یہ سختی تو ہے. کیا ہے یہ؟ آزادی کے وقت جو ہے یہ نعرہ ہے جب آپ آزاد تھے کہ دین حریت پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے. دین اسلام کسی کو تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھواتا کہ آپ زبردستی آئے اور اس کا کلمہ پڑھیں. نہیں، آپ کو اختیار ہے. یہ مطلب ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے. کب تک؟ جب تک اختیار نہیں کیا ہے. لیکن جب اختیار کر لیا ہے تو پھر اب آپ کی مرضی کی چلے گی، اب دین کی مرضی چلے گی. اب جو فجر کا وقت ہے اسی وقت فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی. نہیں میں فجر میں ظہر اثر پڑھ لوں گا، ظہر اثر میں چونکہ میں ہوتا ہوں آفس میں تو اس میں 2 رکعت ہو جانی چاہیے. ٹائم شارٹ ہوتا ہے. صبح میں تو بالکل فارغ ہوں، کوئی کام ہی کچھ نہیں ہوتا، اٹھوں گا 8 رکعت پڑھنا آسان ہے. پھر ظہر کا ٹائم جو ہے وہ رکھتی 8 رکعت ہے اور فجر کا ٹائم جو ہے 2 رکعت اور رات میں پھر 7 رکعت. تو 8 7 رکعت. تو اب یہ
ترتیب جو ہے میرے حساب سے کر دیجیے کہ قتل ایسا نہیں ہوا، تمہاری مرضی کے مطابق تو دین چلے گا، دین میں آنے نہ آنے کا تمہیں اختیار تھا۔ جیسے اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کرایا تو آپ کو اختیار ہے کہ جب تک آپ نے ایڈمیشن نہیں کرایا تھا اس کو کوئی سے بھی کورس کی کتابیں پڑھاتے رہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، کوئی اسکول والا نہیں آپ سے پوچھے گا، جس ڈریس میں اس کو رکھنا چاہے رکھے۔ لیکن جب آپ نے اسکول کا فارم بھر دیا اور اب آپ گھر کے کپڑوں میں بچے کو بھیج دیں، اسکول کیا کرے گا اسکول والے؟ بھائی بیٹا جاؤ واپس، فائن ہوگا کل سے اگر تم ڈریس میں نہیں آئے۔ کہا تو میری مرضی ہے بھائی، میں نے اگر آپ کا فارم بھر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مرضی۔ کہا کہ ہاں، جب تک فارم نہیں بھرا تھا اس وقت تک اختیار تھا، لیکن جب ہمارے اسکول کا فارم بھر دیا ہے اب ہماری مرضی چلے گی۔ تو اگر دین اختیار کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ کہا ہے، علی ولی اللہ کا اقرار کیا ہے، تو اب وہ پسند کرنا پڑے گا جو علی کو پسند ہے، وہ چیز ناپسند ہوگی جو علی کو ناپسند ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ وہ جس کو چاہے اپنا نمائندہ بنائے، اور وہ بھی اچھا اتنا اختیار رکھنے کے باوجود وہ بھی اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اس کو پسند ہے۔ غور کریے بات، اس نے اگر اہل بیت علی کو چنا ہے بعد پیغمبر کا جانشین ہو تو اس وجہ سے نہیں کہ علی اللہ کو پسند ہے۔ غور کریے، یہ پوری بحث ہے، میں اس کو چھیڑ تو رہا ہوں لیکن اگر قانون بنایا ہے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ گرین لائٹ پہ رک گئے اور ریڈ پہ چل دیے تو کوئی آسمان گر پڑے گا، کوئی طوفان آ جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا، چونکہ یہ انسانوں کا اعتبار کرتا ہے، یہ انسانوں کا اپنے بنایا ہوا قانون تھا، ٹوٹ جاتا قانون کا بنتا ہی اس لیے کہ ٹوٹے، اور بالخصوص یہاں پاکستان میں تو بنتا ہی اس لیے کہ اس کو توڑا جائے، اور ٹوٹنا بتلا رہا ہوتا ہے کہ پہلا قانون صحیح نہ تھا، اس کی ترمیم میں بتلا رہی ہوتی ہے کہ صحیح ہوتا تو ترمیم کی کیا ضرورت تھی، تو یہ ایک اعتباری چیز تھی۔ تو اللہ نے اس معنی میں اعتبار نہیں ہے کہ خدا چاہتا ہے اس لیے علی کو پسند کر رہا ہے کہ پہلا خلیفہ بنایا، نہیں، خدا نے بھی، خدا کا قانون الگ ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے وہ اعتبار یاد کا نہیں ہے کہ مثلا آپ نے اگر یہ گلاس یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا تو کوئی طوفان آ جائے گا، کوئی زمین میں زلزلہ آ جائے گا، سونامی آ جائے گا، یا یہ بام بار کا ہل کر رہ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی آپ کے اعتبار سے یہاں صحیح تھا، میرے اعتبار سے یہاں صحیح ہے، تو کوئی آسمان زمین ایک نہیں ہو جائے گا، تو یہ ہمارا اعتبار کرتا ہے۔ کیا خدا کا یہاں بھی ایسا ہی ہے؟ کہ خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے وہ صفات پہ مبنی ہے، یعنی اس نے بھی تمہیں علی کی اتباع کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس کا منتخب کرنا ہے، نہیں، علی میں وہ تمام تر صفات یکجا ہے جو ایک رہبر میں ہونی چاہیے، یعنی اس وجہ سے خالق نہیں کہہ رہا کہ دلیل علی بنا کر جھک جاؤ کہ مجھے پسند ہے، یعنی مجھے پسند کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے لیے اس سے بہتر دروازہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک سلام پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر اس سے بہتر کوئی اور دروازہ ہوتا تو خدا تمہیں وہاں جھکنے کے لیے کہتا، کیونکہ یہاں جو آیا ہے وہ ایک سے پڑھ کر ایک بہتر ہوتا، اور اپنے اعتبار سے اپنے دور میں وہی کام سر انجام دے رہا ہے جو اوائل اسلام میں پیغمبر اکرم نے کیا۔ اور صرف میدان بدل رہے ہیں، ذات وہی ہے اور کردار بھی وہی ہے۔ آج جس شخصیت سے آج کی منسوب یہ مجلس ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی اپنے وقت کا علی ہے۔ ایک علی کو تھا کہ جس کو ظاہری اعتبار سے خلافت نہیں دی جا رہی تھی، ایک اپنے وقت کا علی کو ہے کہ جس کو اب یہی
خلافت دی جا رہی ہے اور وہ رد کر رہا ہے. تو کہیں گے پھر تو تضاد آ گیا دونوں علیوں میں. ایک علی دعوے دار ہے کہ میں حق رکھتا ہوں اس خلافت کا، دوسرے علی کو جب مامون دے رہا ہے تو رد کر رہے ہیں. تو آپ کہیں گے یا علی کیا ہوا، اتنا بدلاؤ آ گیا 200 سال بعد یا 160 سال بعد، اتنا بدلاؤ کہ پہلے علی کو نہیں دیا گیا تھا تو وہ مان رہے تھے اور ان کو دیا جا رہا ہے تو یہ رد کر رہے ہیں. ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن فرق ہے، ان کو نہیں دیا جا رہا تھا وہاں کی صورتحال الگ تھی، یہاں دیا جا رہا ہے صورتحال مختلف ہے. یہاں دے کر بھی نہیں دیا جا رہا، چونکہ اگر دور بدلا ہے تو اس وقت کے دشمنوں کی سوچ میں اور اس وقت کے دشمنوں کی سوچ میں فرق ہے. وہاں جو تھے وہ پھر جاہل تھے، یہاں جو ہے وہ پھر تھوڑا پڑھا لکھا ہے. وہ سمجھ گیا، اس نے کہا اگر میں ان سے لڑا تو نہیں بچوں گا، اس لیے کیا کروں، کہا کہ ان کو بغیر کسی شرط کے خلافت آفر کر دیتا ہوں، بات ہی ختم. یعنی خلافت دوں گا بھی اور نہیں بھی دوں گا، لیکن یہ بھی اسی وقت کے علی کی مانند ہے. اس نے وہی عمل کیا جو اس نے کیا، وہ مانتے رہے یہ رد کرتے رہے. ایک سلام پڑے محمد علیہ محمد. مامون نے بڑی سوچی سمجھی سیاست کے تحت یہ طے کیا کہ امام رضا کو ظاہری اعتبار سے اپنا جانشین بنا دینا. اور پہلا خلیفہ گزرا ہے کہ جس نے امام وقت کو اتنا مقام دیا. اور اہل بیت علیہ السلام کے اکثر افراد یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں میں اگر کوئی پڑھا لکھا دشمن گزرا ہے تو یہی مامون تھا، یعنی تھوڑا علم رکھنے والا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ابتداءً مخالف اہل بیت کرنا، مناظرے کراتا ہے، اپنے دربار میں مناظرے کراتا ہے، خلافت امیر المومنین پر ادلے پیش کرتا ہے، دلائل دیتا ہے کہ علی حق پر تھے. عجیب ہے، علی کی خلافت پہ تو دلائل دے اور وقت کے علی کی خلافت پر غاصب بن کے بیٹھا رہے. جو اپنے وقت کا علی ہے موجود اس کے حق پر غاصب بنا بیٹھا ہے اور ماں قبل علی کی ولایت کا ڈر. کیا فائدہ ہے صاحب؟ اور یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی جو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جانشینی کس بات کی. بھائی آپ اہل ہیں، آپ خلافت قبول کیجیے، آپ مسلمانوں کے معاملات کو سدھاریے، میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا. یہ کہتا تو بات الگ تھی، لیکن یہ کیا کر رہا ہے، اپنا ولی عہد منتخب کر رہا ہے کہ یعنی خود اوپر ہے اور امام کو نیچے رکھ رہا ہے. امام اس کی اس سازش کو سمجھ گئے. اور عجیب ہے کہ خود یہ بھی تھوڑا بہت سمجھ گیا. اس کا مشیر ہے، اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میری تو عزت بڑھ گئی، میں تو لوگوں کی نظر میں صاحب عزت ہو گیا کہ میں نے اہل بیت کے کسی فرد کو خلافت آفر کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، تیری عزت گھٹی ہے. کیوں؟ کیا تو یہ بتا تو امام کو خلافت کیوں دے رہا تھا؟ کہا کہ اس لیے کہ جب میں امام کو اپنا نائب بناؤں گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹی وی پروگرام میں، ٹی وی چینل میں بڑا لیڈر کوئی غلط بیان دیتے تو ٹاک شوز میں آ کے چھوٹے کیا کر رہے ہوتے، ان کی صفائیاں پیش کر رہے جا رہے ہیں. کیونکہ جب تک اس پارٹی میں ہیں ان کے موقف کے خلاف تھوڑی کچھ کہیں گے، صفائی دینی پڑے گی نا ان کی. یا بیچارہ اگر غیرت دار ہوا تو استعفیٰ دے کے الگ ہو جائے گا، تھوڑی بہت اگر غیرت کہیں باقی رہی تو استعفیٰ دے گا اور کہے گا میرا کوئی واسطہ نہیں سے، اب جو کرنا کرتے رہو، میں تو خود اپوزیشن میں بیٹھا ہوں. یہی ہوتا ہے. تو اس نے کیا سوچا کہ جب میں امام کو اپنا ولی عہد بنا دوں گا اور پھر میں لوگوں کو قتل و غارت گیری کروں گا، لوگوں کا حقوق غصب کروں گا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ امام بھی اس کے ساتھ شامل ہے کیونکہ امام اس کے ولی عہد ہے. اب امام کرے تو کرے کیا، خلافت بھی نہیں دے رہا اور اپنی حکومت کو امام کی مہر بھی سب کرانا چاہتا ہے. تو اب امام کیا کرے؟ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ولی عہدی قبول کرتا ہوں
شرط ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، میری شرط ہے کہ جب مجھے ولی عہد بنایا جائے تو تمام رؤسائے بغداد کو اور تمام جتنے بھی حکمران ہیں تمام لوگوں کے سامنے مجھے یہ ولی عہدی سونپی جائے اور لوگ بھی موجود ہو، یعنی آسان الفاظ میں جو روایت نقل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت کے صحابی کہ جب جا کے باہر خبر دیں گے کہ بھائی امام نے یہ کیا، تو امام نے یہ شرط رکھی، جب ولی عہدی سونپی گئی تو امام رضا نے کہا ٹھیک ہے میں ولی عہدی قبول کرتا ہوں 3 شرائط کی بنیاد پر۔ مامون نے کہا بتائیے، کہ پہلی شرط یہ کہ میں نہ کسی کو منتخب کروں گا نہ کسی کو معزول کروں گا، یعنی میری طرف سے نہ کوئی رکھا جائے گا بندہ نہ جو رکھا ہوا ہے وہ ہٹایا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے قبول ہے۔ کہا دوسری، کہا کہ میں دربار میں نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے گھر میں ہی رہوں گا، کہا کہ ٹھیک ہے قبول ہے۔ کہا تیسری یہ کہ اب تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے بعد میں تیرا نمائندہ ہوں، تو دیکھ یہ میں تجھے صاف بتا رہا ہوں، امام نے واضح کہا کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، میں تجھ سے پہلے، کیونکہ جانتے اس کے دل میں کیا چھپا ہے، میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اگر میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو میرا کوئی نائب نہیں آئے گا۔ ایک سلامت کرو محمد والے اور کیا اس نے، امام نے کیسی حکمت عملی اپنائی، چونکہ امام فقط اپنا تحفظ، اپنی ولایت کا تحفظ نہیں کر رہے بلکہ امام محمد تقی کے لیے بھی تحفظ فراہم کر کے جا رہے ہیں کہ کیا ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد پھر اسے اپنا ولی بنایا جائے اور پھر جیسے مجھے شہید کیا جائے گا ویسے اسے بھی شہید کر دیا جائے، یعنی تحفظ فراہم کیا اپنے بعد بھی امامت کو۔ اب یہ سارے لوگ چلے گئے، جانے کے بعد اس کے جو قریبی ساتھی تھے اور اس کا جو مشیر تھا سہل، اس نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا؟ کہا کہ میں تو کامیاب ہو گیا، میری تو عزت بڑھ گئی۔ یہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے ولایت ہمارا حق ہے، ولایت ہمارا حق ہے، تو میں نے تو ان کا حق دے دیا، اب یہی قبول کر رہے۔ کیا تو سمجھا نہیں کہ تو جو چاہ رہا تھا امام نے اس کو الٹ ہی کر دیا؟ کیا کیا؟ کیا دیکھ اب اگر تو ظلم و ستم کرے گا تو لوگ امام کے پاس آئیں گے تو امام کہیں گے تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس کا ولی عہد ہوئی نہیں، ولی عہد ہو بھی اگر تو سیاسی کاموں میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اگر عمل دخل نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال کا میں ذمہ دار کیسے ٹھہر جاؤں گا؟ تو امام نے اس طریقے سے دونوں واقعات کی نزاکت کو سمجھے، جو بعد میں نے ابتداء آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پہلے علی کے سے خلافت چھینی جا رہی تھی، یہاں چھینی نہیں دی جا رہی ہے، لیکن کیفیت الگ ہے، کیفیت جدا ہے۔ اگر یہ علی ویسے علی نہ ہوتے جیسا مدینہ کا علی تھا، اگر ذرہ برابر بھی فرق ہوتا تو پھر ایسا اقدام لا محالہ ناممکن تھا، جیسا اقدام مولا امام رضا نے کیا، اور سمجھتے تھے کہ دشمن یہ سارا کا سارا جال کس لیے بچھا رہا ہے۔ اب بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جس کا بڑی تیزی سے مامون کو انتظار تھا، جب یہ تنگ آ گیا کہ لوگ تو چوک در چوک امام کی تباہ کر رہے ہیں اور میرے دربار میں مجھے سلامی دینے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں، اور اس کا بغض اور بڑھا، اور پھر آخر وہی عمل انجام دیا جو ان کے اجداد نے کیا تھا۔ تلوار سے نہیں مارے جا سکتے تو زہر دیا جائے، اور پھر آخر امام ضامن کو زہر دیا۔ اب اصل کہتے ہیں جب وہ رات آئی کہ جو امام کی آخری رات تھی تو امام کو ایک شخص بلانے آیا کہ مامون نے آپ کو دربار میں طلب کیا۔ امام نے ابا سلط کو بلایا، کہا ابا سلط میں جا رہا ہوں اور اتنا یاد رکھنا کہ اب دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، اب تمہارا امام اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ ایک ہی بیٹا ہے امام کا، امام رضا کی ایک ہی اولاد، کون ہے وہ؟ امام محمد تقی، اور کافی سالوں بعد ہوئے
یعنی لوگ جیسے پیغمبر کو تانے ابتر دیا کرتے تھے ایسے امام رضا کو بھی کرتے، لیکن اللہ نے جتنے رضوی سادات دنیا میں رکھے، آپ دیکھ لیجیے سادات میں اگر آپ گنتی کریں تو آپ کو پوری دنیا میں صرف رضوی سادات ہے جو سب سے زیادہ بڑا، یعنی وہی جس کو تانے ابتر دیا تھا اسی کی آج اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ مولا امام محمد تقی کہاں ہے؟ کا مدینہ میں۔ امام کہاں ہے؟ امام مشہد میں۔ امام جب وہاں پہنچے کہ جہاں مامون وہ جام لے کر کے بیٹھا تھا، یا انار یا انگور، تین روایتیں ہیں، یا انار کی شربت میں، دو روایتیں، انار کی شربت میں دیا زہر، یا بعض نے کہا کہ انگور میں زہر دیا، لیکن دونوں روایتیں بہرحال جو بھی ہو مقصد میں وہ اپنے کامیاب ہوا۔ امام نے شربت پیا ہے یا انگور کا ایک یا دو دانے کھائے ہیں اور امام اٹھ کر کے چلے گئے۔ مامون نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ عجیب جملہ کہا، لرزتی ہوئی زبان سے کہا وہی جا رہا ہوں جہاں تو بھیج رہا تھا۔ گھبرا مت کہ تیرا مدعا حاصل ہو گیا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ امام رضا لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر میں وارد ہوئے۔ ابا سلط نے مولا کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا، خوشبو کو محسوس کیا، پردے کا دروازہ کھولا، اب جو دیکھا امام کا امامہ کھلا ہوا ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پیر لڑ رہے ہیں۔ ابا سلط پڑھ کر سہارا دینے لگے، کہا نہیں ابا سلط، ارے مجھے میرے حجرے میں لٹا دو اور دیکھو دروازہ بند کر دینا، کسی کو آنے کی اجازت نہ دینا۔ ابا سلط کہتے ہیں میرا دل بھر آیا، میں نے کہا مولا ارے آپ کو زہر دیا گیا ہے، کوئی تو ہو جو آپ کو پانی پلائے، کوئی تو ہو جو آپ کے سینے کو سہلائے۔ نہیں ابا سلط، ارے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی موجود ہے، کفن موجود ہے، میرا بیٹا آتا ہوگا۔ ابا سلط کہتے ہیں میں نے حجرے کا دروازہ بند کیا، مجھے آہٹ محسوس ہوئی، ایک نورانی شخصیت آئی، آؤ ابا سلط ہمارے ساتھ۔ کیا مولا آپ کیا میں محمد امام رضا کا فرزند محمد تقی، لاؤ ابا سلط پانی کا جام لاؤ۔ پانی لایا گیا، کافور لایا گیا، مولا ابا سلط مولا نے ابا سلط کے ساتھ امام رضا کو غسل دینا شروع کیا، کفن پہنانا شروع کیا۔ کافی دیر تک میرا مولا ارے باپ کے جنازے میں گریا کرتا رہا۔ میں کہوں گا مولا تقی جوان ارے کتنے خوش قسمت ہے، اعجاز ہی کے ذریعے سے مدینہ سے مشہد آئے، باپ کو غسل بھی دیا، باپ کو پانی بھی پلایا۔ ہائے میرا حسین، دل کا بھولا پیاسا، بے نور و کفن، لاشا پامال ہوتا رہا۔ سید سجاد بے ہمار اٹھ دیکھتے رہے، ہائے میرا بابا، مولا کا تابوت اٹھا، مولا کا تابوت اٹھا، ارے لوگوں نے ماتم کیا، ہائے مولا رضا، ہائے غریب الغربا، مشہد کی گلیوں میں کوہر